بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے نزدیک مکمل انسان کی تعریف یہ ہے کہ اس کی دو آنکھیں ہوں، دو بازو ہوں، دو ٹانگیں ہوں، یعنی پورے اعضاء ہوں۔ لیکن جب ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر پرفیکٹ ہیں، اعضاء بھی پورے ہیں، ذہن بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ معذور ہیں، ہینڈی کیپڈ ہیں۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں جو ٹانگوں سے محروم ہیں، آنکھوں سے محروم ہیں، لیکن وہ مکمل ہیں۔ ممکن ہے کسی کے پاس ٹانگیں ہوں لیکن ان کا استعمال ٹھیک نہ ہو، آنکھیں ہیں لیکن ان سے صحیح دیکھنے کی اہلیت نہیں، کان ہوں لیکن کانوں سے کوئی اچھی چیز سن ہی نہیں سکتا، ذہن ہو، ہاتھ ہو، لیکن ان کا استعمال نہ ہو جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اپاہج تو وہ نہیں جن کو زمانہ اپاہج کہتا ہے، اپاہج تو وہ ہے جن کے پاس ٹانگیں تو ہیں لیکن ان کا استعمال صحیح نہیں۔ شیخ سعدی کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک بھکاری آتا ہے، روتے ہوئے التجا کرتا ہے کہ میں بہت بد قسمت ہوں۔ وہ پوچھتے کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میری 80 سال کی زندگی ہو گئی ہے اور میں آج تک دنیا کو نہیں دیکھ پایا، بصارت سے محروم ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تجھ سے بڑا بد قسمت وہ ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن زندگی میں بصیرت نہیں ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسے کئی لوگ ہیں جو ان مشکلات کے باوجود بہتر زندگی گزارتے ہیں، بلکہ بہترین زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ گھر کا وہ شخص جو کچھ بھی نہیں کر رہا، کچھ نہیں کما رہا، سارے اس کے نصیب کا کھا رہے ہوں۔ بسا اوقات کوئی برکت والے ہوتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارا معاشرہ آج تک یہ طے ہی نہیں کر سکا کہ یہ لوگ سرمایہ ہے ہمارا، حقدار کو حق دینا ہے۔ قاسم علی شاہ کہتا ہے کہ ہمیں ٹریننگ دی گئی، ایک دن کی ٹریننگ یہ تھی کہ ہمیں سارے دن کا کھانا آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کھانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دوستوں نے جب وہ کھانا پٹی باندھ کر کھایا تو یقین جانے ہم سارے رونے لگے، بڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ ساری زندگی میں ایک کھانا ابھی پٹی باندھ کر کھایا گیا تو سوچئے اس بندے کی تکلیف کا، جسے ساری زندگی کھانا ایسے ہی کھایا ہو۔ آپ اپنی ٹانگیں باندھیے اور کام کیجئے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا جس کی ٹانگیں نہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ ایک دن کے لیے اپنے دونوں بازو باندھ لیجئے پیچھے اور اس کے بغیر کام کریں، آپ کو اندازہ ہوگا ان لوگوں کا جو اس تکلیف سے گزرتے ہیں، ان لوگوں کا جو بظاہر آپ کو جھلے نظر آتے ہیں، جو آپ کے جتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اندازہ کیجئے اس ذہنی تکلیف کا جس سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں آپ کے رویے کی وجہ سے۔ ایسے لوگوں کو اکثر ہم تحقیر سے دیکھتے ہیں، بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ کبھی ایسے لوگ ہمارے گھر آ جائیں، آفس آ جائیں تو ہم کہتے ہیں لے پھر آ گیا۔ ایک دفعہ لیلا کے گھر کا لنگر بانٹا جا رہا تھا، لیلا خود بانٹ رہی تھی۔ جب مجنو کی باری آئی تو اس نے اس کا کشکول لے کے توڑ دیا۔ مجنو بڑا خوش ہوا، سب پوچھنے لگے تم کیوں خوش ہو؟ تو وہ کہتا ہے جو سلوک میرے ساتھ کیا گیا وہ کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہوا، میرا تو خوش ہونا بنتا ہے، خصوصی تعلق ہے۔ یقین کیجئے ایسے سب لوگوں کا اللہ سے تعلق زیادہ ہے۔ اللہ ہماری بھی سنتا ہے، لیکن جن کا پیالہ اللہ نے توڑا ہے وہ خاص تو ہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ نے اگر ایک چیز لے کر اپنا تعلق دے دیا تو یہ سودا برا نہیں۔ ایک محرومی اللہ نے ایسے بندے کو دی ہے، ساتھ ہی کہتا ہے تو میرا ہے، تو گلہ تو ختم ہو گیا۔ ایک فیکٹری کا آفیسر ہمیں کہہ دے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، ڈونٹ یو وری، جب مشکل ہو میرے پاس آنا، تو ہم پاگل تو نہیں ہیں کہ اس فیکٹری کے آفیسر کو چھوڑ کر چپڑاسی کے پاس مدد کے لیے جائیں۔ آفیسر کا گلہ تو بنے گا۔ دوستو، اللہ کافی ہے۔ ساری کائنات کا خالق کہہ دے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، اس سے بڑی اور خوشی کیا ہوگی؟ جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی العالی، ربی کا مطلب ہے میرا رب، جیسے ہم کہیں میرا بیٹا، میری ماں، میرے بچے، کیسی فیلنگ آتی ہے؟ اور جب ہم کہیں میرا رب تو میرے اندر احساس کیوں نہ آئے؟ پھر گلہ نہیں ہونا چاہیے، گلہ پرائے سے ہوتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کی کامیابی دوسروں سے زیادہ ہے جو اپنی کمیوں، اپنی معذوریوں کے باوجود اللہ تک جاتے ہیں۔ یا اللہ میں اپنی کمیوں کے باوجود تجھ تک آیا ہوں۔ ایک واقعہ سناتی ہوں ایک چھوٹے سے بچے کا جو پولیو کا شکار ہوا 3 سال کی عمر میں اور پھر چل نہیں سکا۔
13 سال کی عمر میں اس نے سٹوریز لکھنی شروع کی اور جب اس کی پہلی کہانی چھپ کے آتی ہے تو وہ آنکھوں سے اندھا ہو چکا ہوتا ہے۔ یقین جانیے اس تکلیف کا کہ پہلی کہانی جو خود لکھی ہے اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے۔ ان کی ایک محلے والی آتی ہے اور آ کے کہتی ہے تم دعا کیوں نہیں کرتی اس بچے کی ماں سے؟ وہ کہتی ہے اب اور کیا دعا کرنی ہے، دعا تو کرتے ہیں۔ کہتی دعا کرو اللہ اس کو اٹھا لے۔ کتنی تکلیف میں وہ بچہ سوچتا ہے وہ دن میری زندگی میں ایسا تھا کہ میں نے اپنے اندر جتنی بے بسی، جتنی محرومی، جتنی وہ کڑن محسوس کرتا تھا سب کو نکال باہر کیا، کک آؤٹ کر دیا۔ میں نے کہا یا اللہ جو چیزیں میری نہیں تھیں، جو تو نے لے لی وہ میری تھی نہیں، وہ تیری تھی، ان پہ کیا گلا کرنا۔ جو تو نے میرے پاس رہ گیا ہے، جو تو نے مجھے دیا ہوا ہے، جو میرے پاس ہے، اس پہ میں تجھے اپنی بیسٹ پرفارمنس کر کے دکھاؤں گا۔ اور آج وہ بچہ آج کا محسن نواز ہے، بڑا آفیسر ہے اور ایک فیکٹری میں کمپنی میں بڑے عہدے پر ہے اور ساتھ کمپیئرنگ بھی کرتے ہیں۔ ساتھیوں آج سے اپنے گلے ختم کیجیے اور اس یقین سے اٹھیے کہ میرے خالق اگر میں تیری نگاہ میں آ رہا ہوں، دنیا کے چاہے کسی رجسٹر میں میری حاضری لگ رہی ہے یا نہیں، لیکن اگر اس ادھورے کمیوں سے بھرے ہوئے بندے کی تیرے دربار میں اٹینڈنس لگ رہی ہے تو کافی ہے۔ یقین کیجیے اللہ آپ کے بے شمار رستے آسان کر دے گا۔ تو دوستو جو نہیں بدلا جا سکتا اس کا آج سے گلہ نہیں کرنا۔ معذور وہ ہیں جو سوچ کے معذور ہوں، جو فکر کے معذور ہوں۔ معذور وہ ہیں جو نا امید ہو، امنگ نہیں ہے، جن میں موٹیویشن نہیں ہے، جو اپنے ماحول کو بدل نہیں سکتے۔ معذور تو وہ ہیں جن کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ آج سے اللہ پہ اچھا سا توکل کریں، صحیح والا توکل، اس ارادے سے باقی زندگی گزاریے کہ جو ہے اسے بہترین استعمال کرنا ہے۔ زندگی میں چھوٹی چھوٹی ڈیلز مت کریں، بڑی خواہشیں رکھیں۔ یہ نہیں سوچنا کہ یا اللہ مجھے 10 15 20 ہزار کی نوکری دے دے۔ سوچیں اللہ سے دعا کریں یا اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں لوگوں کو نوکریاں دوں۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا کر، ہمیں ہماری معذور سوچوں اور فکروں سے آزاد کر۔ جن کا پیالہ تو نے توڑا ہے اپنی محبت میں، ہمیں انہیں سمجھنے اور ان سے نرمی کا رویہ برتنے کی توفیق دے، محبت بانٹنے کی توفیق دے۔ شکریہ۔